أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انہیں نہ سمجھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے. خطیبہ وقال صلونی اور فرمایا اگر قوت سماعت کمزور ہے تو آلہ لگا لیجیے. خطیبہ رسول پاک اسلام غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا صلونی مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے. اعتراض کرتے ہو نبی کو فلاں بات کا علم نہیں ہوتا. چونکہ فرمایا سلونی سلونی عام ہے کوئی بھی پوچھو. اگر کلنا کلی نہ آتا ہوتا تو سلونی کے بعد حرف استثناء لگا کر ان علوم کی نفی کرتے کہ فلاں 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 نہیں پوچھنے وہ مجھے نہیں آتے. سلونی بلکہ نیچے چل کے سلونی 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 بار بار کہہ کے پوچھو کیا پوچھنا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے. فواللہ لا تسالونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا. میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تمہارے ہر سوال کا جواب دیے بغیر یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. منافقوں نے ایک بندہ کھڑا کیا. ٹائم ہو گیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرا پہلا یہ دعویٰ تھا کہ مولانا صاحب نے کلی کا لفظ نہیں دکھایا. اس کی دلیل مولانا صاحب نے یہ پیش کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ ماں کے لفظ سے استعمال کیا. آئیے احباب ساتھیوں ذرا غور کیجئے. اللہ عام انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں انسان عام ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. اگر اس ماں سے استعمال ہو سکتا ہے تو پھر ہر انسان کو ہر چیز آنی چاہیے. ہر چیز آنی چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ والانسان عالم یعلم. ماں عام ہے کہ انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. ہر انسان کو مولانا آپ کو ہم کو سب کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ نے یہ احساس سے استنباط غلط کیا. علمک ما لم تکن تعلم اگر یہی ترجمہ ہے تو علم الانسان ما لم یعلم کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ وہ جو حدیث سلونی والی آپ نے پڑھی ہے سلونی سلونی اس حدیث نے آپ کی تکذیب کی ہے. آپ نے فرمایا ما دمت فی مقامی ھذا مجھ سے اس وقت تک پوچھو جب تک میں اس مقام میں رہوں گا. تو ثابت یہ ہوا کہ جب اس مقام میں نہ تھے آپ نہیں بتلا سکتے تھے. ما دمت فی مقامی ھذا اس شرط نے بتلا دیا کہ جب تک میں یہاں رہوں گا اس وقت تک بتلاؤں گا. اس حدیث نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کلی نہ تھے
جو اللہ آپ کو بتلاتا تھا وہ آپ نے بتلا دیا. ما دمت فی مقامی ھذا، اس کا ذرا ترجمہ اور جو آیات مقدسہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ولا اقول لکم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ نے قرآن میں کہا واذکر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ان یہدینی ربی الا ان یشاء اللہ. فرمایا میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے پیغمبر، واذکر ربک اذا نسیت، کہ جب تو بھول جائے پیارے اللہ کو یاد کیا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، آپ نماز میں بھول گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک نے لقمہ دیا، اس کا نام ذوالیدین تھا. صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. آپ نے، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے ہیں، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. صحابی نے کہا بلا قد نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ یقیناً بھول گئے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی تھا تو بتائیے صحابی یہ گستاخ تھا، کیا بے ادب تھا جو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، آپ بھول گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، کہ میں انسان ہوں، میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. وَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرْنِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو. اس حدیث کا ترجمہ، اس حدیث کے متعلق فیصلہ دیجئے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ہم سمجھتے تھے کہ مولانا طیب صاحب میں دم خم ہوگا، مقابلہ کریں گے. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے حدیث کی جو طویل فرمائی ہے اور سبحان اللہ اس پر اہل علم بیچارے آنسو ہی بہائیں گے، رویا ہی کریں گے. گر گل دانش کا چراغ گل نہیں ہو گیا. تو مولانا یہ تو حدیث پاک یہ نہیں بتا رہی کہ میں یہاں کھڑا ہوں تو آتا ہے، اس سے ہٹ جاؤں گا تو نہیں آئے گا. سلونی کہنے کے بعد یہ فرمانا کہ میں اس مقام سے ہٹوں گا نہیں جب تک بتا نہ لوں. یہاں قید نہیں کہ میں یہاں قیامت تک کھڑا رہوں، تم قیامت تک پوچھتے رہو میں بتاتا رہوں گا، جو چاہو پوچھو. یہ معنی نہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤں گا تو آئے گا نہیں. یہ معنی ہے جس طرح کوئی کہتا نا کہ آنن فارن سوال کر دیا، یا مجھے کچھ تیاری کا موقع دو، یا مجھے کچھ دیکھ لینے دو، کچھ سوچ لینے دو. فرمایا نہیں میں پیغمبر ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میں تم سے وقت مانگوں، مجھے ایک طرف ہو جانے دو. بچ کے میں پیغمبر ہوں، میں یہی کھڑا ہوں، میں ایک قدم بھی یہاں کھڑا ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک تمہارے ہر سوال کا جواب نہ دے لوں. بتا دیا میں نبی ہوں، کلی علم غیب جانتا ہوں، اس لیے جو پوچھنا پوچھو. انہوں نے مسانے بھی دل کھول کے پوچھا. کہنے لگے بتائیے پھر اگر یہ بات ہے تو ایک شخص کو کھڑا کیا. جب وہ کھڑا ہوا تو کہنے لگا یہ بتائیے کہ اینا مدخلی، اینا مدخلی یا رسول اللہ، اگر یہ آپ بتانے پہ آ گئے ہیں بتائیے میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا. سارا ٹھکانہ یہاں سے پہلے موت آئے، موت کے بعد معاملہ قبر کا ہوگا، قبر کے بعد معاملہ حشر کا ہوگا، حشر کے بعد فیصلہ ہوگا، فیصلہ کے بعد خون جنت ہوگا یا خون نار ہوگا. پیارے پیغمبر نے ایک لمحہ نہیں لیا، فرمایا اس نے کہا اینا مدخلی یا رسول اللہ. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1083 اینا مدخلی یا رسول اللہ. ایک لمحہ لیے بغیر فرمایا کالم نار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. بتا دیا میں جانتا ہوں تیرا خاتمہ کیسا ہوگا، تیرا معاملہ قبر میں کیسا ہوگا، تیرا معاملہ حشر میں کیسا ہوگا، بتا دیا نبی نے. مجھے اللہ نے علم غیب کلی عطا فرمایا ہوا ہے. دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے من ابھی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے. سارا ہر معاملہ میں غور و خوض کیا جا سکتا ہے، دلائل قرائن جمع کیے جا سکتے ہیں اور اخبارات اور جناب کتابوں سے دلائل لائے جا سکتے ہیں، مگر کسی کا باپ کون ہے، وہ کس کے نطفے سے پیدا ہوا یا اللہ جانتا ہے یا اس کی ماں جانتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نبی یا رسول اللہ، کون ہے میرا باپ یا رسول اللہ. فرمایا کالا حذافہ، فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. ایک اور کھڑا ہوا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. من نبی یا نبی اللہ، میرا باپ کون ہے. کالا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم نام کا بندہ ہے جو شیبہ کا غلام
ہے اس حدیث بخاری نے بتا دیا پیغمبر کو وہ راز بھی معلوم ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتے. اور انس بن مالک کے الفاظ سنیے کہ نبی پاک علیہ السلام ثم اکثر ان یقولوا صلونی صلونی، اس کے بعد بھی فرماتے رہے بار بار، اور پوچھو اور کیا پوچھ رہے، پوچھو اور کیا پوچھ رہے، سہل پوچھ رہے، باطل پوچھ رہے، کیا پوچھ رہے، صلونی صلونی، پوچھو کیا پوچھ رہے، کیا پوچھ رہے. ثابت ہوا نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب کلی ہے باذن اللہ، اور بخاری کی حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے. بتائیے کیا بخاری کہ یہ حدیث ہمارے لیے ہے، مولانا آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا آپ ان کا درس نہیں دے سکتے؟ کیا پیغمبر کے یہ مقامات آپ نہیں سمجھا سکتے؟ یہ رسالت ہمارے حوالے کیا ہے، یہ نبی کا کلمہ ہم نہیں پڑھا ہے، آپ نے نہیں پڑھا. کلمہ پڑھ کر نبی کی محبت کا حق ادا نہیں کیا ہے. کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ تھا، کافر آتا نبی کے مقامات بنوائے جاتے. افسوس صد افسوس اتنی نہ بڑھا باقی یہ داما کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کما دے. سبحان اللہ ہے قرآن کریم. مولانا صاحب نے اسی حدیث پہ بہت زیادہ زور دیا، معلوم تو فی مقام حالہ. میں سمجھتا تھا کہ مولانا صاحب بڑے عالم فاضل ہوں گے، لیکن آپ کو نحو کی ابتدائی کتابوں کا بھی علم نہیں ہے کہ ما دامہ کس کے لیے آتا ہے. نحو کی کتابوں میں لکھا ہے اجلس ما دامہ امیر جالسہ، کہ ما دامہ جو ہے صاحب کا کسی کام کی مدت مقرر کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس وقت تک بیٹھ جب تک امیر بیٹھا رہے، یعنی جب تک وہ بیٹھے گا اس وقت. تو یہ اس حدیث نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں کھڑے تھے اس وقت تک بتا سکتے تھے، اس وقت تک بتا سکتے تھے. میرے دلائل جو میں نے آپ کے سامنے مولانا صاحب کے سامنے پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ والانسان عالم یعلم، کہ ہم نے انسان کو پھٹ رہے ہیں ان میں کلی پر ہے نا. آپ نے یہ مان لیا کہ سرکار کو علم ہے، وہاں پر کھڑے ہیں. کلی نہیں مان رہا، کلی نہیں مان رہا. سلونی کا معنی کیا ہے؟ سلونی کا بتا رہا ہوں. سلونی کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہو رہی ہے. یہ اللہ موضوع ہے تعالیٰ آپ کا. مولانا میرا موضوع ہے، کیا کر رہے ہیں آپ کا نہیں ہے. مولانا میں طرف سے رہیے. میں نے وہ حدیث جو پیش کی، میں نے وہ حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. آپ نے فرمایا انسا کما تنسون، کہ میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. اور قرآن کہتا ہے بس کوئی ربا کا اذا نسیتا، اس قرآن کی آیت کا کیا کریں گے. اور یہ سورہ احقاف کی آیت، مولانا بار بار وہ حدیث پڑھ رہے ہیں. قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر مطلب نکلے گا. فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، فرمایا میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، پہلے مجھ سے کئی رسول گزرے. ما وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں میں جانتا جو میرے ساتھ کیا جائے گا اور نہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. یہ قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ اپنے انداز سے کیجئے. ولا علم الغیبہ، نہیں جانتا بس کر ربا کا اذا نسیتا. پیغمبر تو جب بھول جائے تو اللہ کو یاد کیا کر. آپ نے خود فرمایا. اور جو آپ دلائل پیش کر رہے ہیں وہ جزوی دلائل ہیں، جزوی دلائل ہیں، چند واقعات ہیں، کل کا لفظ اس میں نہیں ہے. آپ ذرا کل کا لفظ نکال کر دکھائیں، کل کا لفظ کہاں ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میرے ہاتھ میں دے دیا، آیت آپ نے پڑھی، ریکارڈ ہوگی. مولانا کو چاہیے تھا آیت پوری پڑھتے ہیں. مولانا نے آدھی آیت پڑھی اور آدھا حصہ اس کا چھوڑ. آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں. میں پڑھتا ہوں اس کے آگے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں اپنے آپ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر. سبحان اللہ. تو بھیا میرا عقیدہ آیت کے دوسرے حصے میں موجود تھا جو مولانا نے خود تو تلاوت ہی نہیں فرمائی. میرے عقیدے میں دعویٰ یہ ہوتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جوہری مانتا ہوں تو مولانا کا موقف تو صحیح تھا، میں مان جاتا، مولانا سے بیعت کر لیتا. مولانا نے آدھی آیت پڑھی دوسرے حصے سے، اس پر کوئی ضرر واقع نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عقیدہ میرا یہ ہے جو میں نے لکھوایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب نبی کو عطا فرمایا وہ عرضی ہوگا، اور عرضی کا میں قائل ہوں اور جوہری کا میں قائل نہیں، اس کی نفی کر چکا. اور جو مولانا نے الفاظ پڑھے وہ یہ تھے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم اپنے آپ میرے ساتھ کیا کیا جائے
اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا تو یہ عقیدہ پہلے ہی سے ہے کہ ذاتی طور پر نبی پاک علیہ السلام نہیں جانتے. اگر اللہ کی عطا سے کرنے جاننے کا دعویٰ تھا تو وہ دعویٰ میرا ثابت ہوا. ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین. میں تو اتباع کرتا ہوں وحی کی، جو وحی کے ذریعے آتا ہے تو اس کے ذریعے سے میں نذیر بھی ہوں. وحی کے ذریعے آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی لمز آپ نے کہا وحی کے ذریعے ہوتا ہے. وحی کے ذریعے کہ وہ اس نصیحتوں والی حدیث کا اور قرآن کی اصلاح کا کرنے والے. بات یہ ہے اب آپ بیٹھے آپ تم آگے آ جاؤ. صدر ایسی بات نہیں کرتا. پھر آرام سے کرے آرام سے دے. اگر آپ بیچ میں کود کے تو فیصلہ کر دے بھیا. بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں نہ ہم نے رکھوایا کہ نبی کو علم وحی کے بغیر ہوتا ہے. ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہوتا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ کی عطا وحی کے ذریعے سے ہوگی اور کہاں سے ہوگی. اس پر تو آپ کو شور نہیں بجانا چاہیے تھا. اس پر تو آپ کو شور نہیں بجانا چاہیے تھا. آپ کے مولانا جو آپ کی وقت حل کرنے کے لیے آئے ہوئے. تو عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. وہ عقیدے میں بھی لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کلی علم غیب عطا فرمایا. اور اس پر ہم نے الحمدللہ جو آیت مولانا نے پڑھی تھی وہی آیت لے کر کے پیش کی. اب سنیے ہم قرآن پاک پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ عالم الغیب ہے، کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے اپنے پسندیدہ رسول کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے. جو اللہ اپنے نبی کو علم غیب عطا فرماتا ہے وہ ہوتا کلی ہے. مولانا شاید آپ کو یہ غلطی لگی ہے تو اپنی تصحیح کر لیجئے. یہ کلی بمقابلہ خدا نہیں ہے. یہ کلی بمقابلہ خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ کی مخلوق کے مقابلے میں کلی ہے، اللہ کے مقابلے میں کلی نہیں ہے. کہیں یہ ابہام نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ کلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کلی ہے. یہ کلی کیونکہ میں اپنی بات وہ کروں گا جب میرے مرنے کے بعد بھی ممکن ہے
में ये केसट चले। और मैं अल्लाह के यहाँ हाजिरी का और अल्लाह के यहाँ जवाबदेही को पेश नजर रखते हुए बात करता हूँ। मुझे आपकी तरह शोर नहीं मचाना है बेटा, मुझे आपकी तरह जो है वो शोर शराबा नहीं करना है बेटे, मुझे आपकी तरह उद्यम नहीं मचाना है बेटे। मेरा कुल्ली ये अल्लाह के मुकाबले का कुल्ली नहीं है, बल्कि ये मखलूक के मुकाबले का कुल्ली है। कहा अल्लाह ताला के मुकाबले का कुल्ली अगर कोई ऐसा दावा करे तो मैं उसे मुशरिक समझता हूँ। लिहाजा ये कुल्ली का मुकाबला मखलूक है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने जो इल्म अपने नबी को अता फरमाया वो मखलूक के मुकाबले में कुल्ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब ने मुनाजिर साहब ने काबिल एहसास एहतराम बुजुर्गों ने ये कह दिया है कि अल्लाह के मुकाबले में कुल्ली नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसी बातें हैं जो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ज्यादा है। जब अल्लाह का इल्म ज्यादा है, जब मैं कहता हूँ फलां का इल्म ज्यादा है मेरा, जब ये कहा जाए कि अल्लाह का इल्म ज्यादा है, अल्लाह के मुकाबले का कुल्ली नहीं है, तो जुज़वी साबित की कर सके आप, कुल्ली साबित ना कर सके। अल्लाह को कुछ बातें ऐसी हैं अल्लाह के इल्म में जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं। बाकी ये आयत जो आपने पढ़ी, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम। फरमाया मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और ना ये जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, नहीं पैरवी करता मैं मगर उसी चीज की जिसकी वही की जाती है मेरी तरफ। व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और नहीं हूं मैं मगर डराने वाला वाज़ेह। मौलाना साहब ने ये आयत पढ़ी और अपनी तरफ से कुल्ली की पच्चर लगाई। खुदा रब्बे काबा की कसम है, अर्ज़ व समा के मालिक की कसम है, इस आयत में कुल का लफ्ज़ नहीं है। मौलाना साहब ने कुरान पे झूठ बांधा है, बुहतान उतारा है। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कुल का लफ्ज़ नहीं है, कुल का लफ्ज़ नहीं है, वो कुल आपने दावा कर रखा है। कुल का लफ्ज़ दिखाएं। मैंने कितने वाक़यात पेश किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूल जाना, सूरह कहफ की आयत नसीता, फरमाया नसीतो फज़क्किरूनी, जब मुझे भूल हो जाए तो मुझे याद करा दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला का ये कहलवाना वला आलमुल गैब, फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाद में आने वाले कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, कोई कुल्ली कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फरमाया प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपनी आपकी ज़बान अक़दस से ये कहलवा रहा हूँ, ऐलान कर दीजिए कुल कायनात के सामने सबको ये बात पहुंच जाएगी, मुहद्दिसीन के जरिए, सहाबा के जरिए, कुरान सैकड़ों लाखों लोग कुरान के हाफ़िज़ हैं। फरमाया कह दीजिए वला आलमुल गैब, कि मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता। फरमाया वाइन कुन्ता मिन क़ब्लिही ला मिनल गाफ़िलीन, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली गैब मेरा खासा है प्यारे, तू इससे पहले गाफिलों से था। जरा मौलाना इन आयत का इन कुन्ता मिन क़ब्लिही ला मिनल गाफ़िलीन वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, और उस हदीस के मुतालिक फैसला कीजिए। और कुल का लफ्ज़ कुरान व हदीस से जरा अब जनाब वाला मौलाना साहब ने बात तो की है और फरमा रहे हैं कि तूने जुज़वी साबित कर दिया है, कुल्ली साबित नहीं किया। सवाल ये है कि मैंने पहले अकीदे में लिखवा दिया था ताकि अगर बाद में मौलाना साहब भागना चाहें तो भाग ना सके। मेरा दावा तो पहले ये था कि अल्लाह ताला की अता से नबी का इल्म है और वो अर्जी है, और अर्जी जो है वो मा बैनल हुदूदैन होता है। और कायनात की 6 जहतें हैं, एक तहत होता है, एक फौक है, मशरिक है, मगरब है, शुमाल है, जुनूब है। और 6 जहतों के अंदर जो चीज आया करेगी वो आलम वो अकल में समाया करेगी, और जो अकल में ना समाया करे, अकल जहां तक रसाई उसकी ना हो, उसकी वो बात क्या करे। हमने कहा था कि ये कुल्ली जो है इंदर अकल होगा और ये मातहतल मकान होगा। और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्क से गर्ब तक का और शुमाल से जनूब तक का, तहत से फौक तक का, समुद्रों के अंदर का
باہر کا سب علم عطا فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے مدینہ علیہ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا حملہ کرنے والی ایک قوم نکلے گی، اس میں دوڑنے سے رک جانا بہتر ہوگا، اور فرمایا رکنے سے بیٹھ جانا بہتر ہوگا، پناہ نہ ملے تو اس میں چھپ جانا بہتر ہوگا۔ سارے کے ساری تدابیر حدیث یعنی جو کتب حدیث کی فتن کے ابواب ان میں موجود ہے، یہ سچویشن بتا رہی ہے کہ حملہ فضا سے ہو اور چلنے والا متحرک ہوگا، اسے پتا چلے گا وہاں گولی یا بم گرائے گا، رک جائے گا، اسے احساس نہیں ہوگا، بیٹھ جائے گا تو اور محفوظ، اور اگر لیٹ جائے گا تو اور محفوظ۔ شہری دفاع والے بتاتے ہیں جب حملہ فضائی ہو، چلتے ہو تو رک جاؤ، رکے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو تو پناہ گاہ میں چھپ جاؤ۔ یہ تو آخر زمانے میں ہونا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ علیہ میں بیٹھ کر یہ ہدایات جاری فرما کر یہ بتا دیا کہ کائنات کا کسی دور کا بھی کوئی گوشہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باطن کے تمام علوم اور سمندروں کے اندر کی مخلوقات کے حال، فضاؤں کے اندر کے حالات، آسمانوں کے اوپر کے حوال، سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیے۔ تشریف لائے آپ اور ہاتھ میں دو کتابیں تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے، ہم تو آپ کے ٹائم میں نہیں بولے بالکل بھی، میں نے دیانتداری سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تمام اہل جنت کے نام بھی جانتا ہوں، اہل جہنم کے نام بھی جانتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر کلی پر میں اور کیا دلیل پیش کروں؟ کہا مولانا کی پیش کردہ آیت قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو ظاہر ہے مجھے مصیبت تب تھی اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ نبی بھی ذات علم غیب جانتے ہیں، ذاتی کی نفی ہے، وہ مجھے مضر نہیں ہے۔ لہذا ہم تو عطائی کے قائل ہیں، اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر اس کا شان نزول دیکھیے اور تفاصیل دیکھیے، وہاں موجود ہے چور ڈاکو یہ جو تھے مکے کے تاجر آئے آ کر کہنے کے صحابہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کے پوچھنے لگے بتائیے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ ان کا منڈیوں کا بھاؤ کیا ہوگا؟ اگر اجناس کی قیمتیں چڑھ جائیں ہم یہاں سے اسٹاک کر لیں، بعد میں جا کے ان کو بیچ دیں، اگر گر جائیں تو بھی جا کے بیچ آئیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم کو کس نے کہہ دیا ہے؟ تم کو میں نے کب کہا ہے تم کو میں نے کہ میرے پاس جو ہے وہ خزانے ہیں؟ میں نے تم کو کب کہا علم غیب جانتا ہوں؟ چوروں ڈاکوؤں تمہیں میں خزانوں کا پتہ بتاؤں؟ ابو بکر صدیق آئے، بخاری نکالیے، بخاری سرکار نے پانی پی لیں، کوئی بات نہیں، پانی پینا کوئی حد نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنائے۔ فرمایا آپ نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کی بات جانتے تھے، خشکیوں کی بات جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم بما یکون فی غد، جو شخص یہ عقیدہ رکھے، جو یہ نظریہ رکھے، جو یہ کہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، فقد عظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حکیم میں کھڑا ہوں، وہ خانہ کعبے کی ایک جگہ ہے، فرمایا قریش مکہ نے مجھ سے سوال کیے کہ بیت المقدس کی علامتیں بتلائیے، آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہ تھا، میں اس مقصد کے لیے وہاں نہ گیا تھا۔ فاقہ ریب تو اگر یہ حدیث نہ ہو مسلم میں چور کی صلاح ہو مجھے دی جائے، حدیث ہے فاقہ ریب تو قرباتن ما قرب تو مثلہ خطو۔ میں صحابہ اتنا پریشان ہو گیا کہ میں اس سے بڑھ کر کبھی پریشان نہ ہوا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کا نقشہ کیا تو میں نے وہ دیکھ کر بتلایا۔ ذرا مولانا یہ بتلائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے کیا اس وقت آپ کو علم نہیں تھا؟ اگر تھا تو پریشانی کس بات کی تھی؟ تو آپ نے بار بار یہ کہا ہے کل کا لفظ آپ نے
ابھی تک میرے سامنے نہیں کیا. جن دلیلوں سے آپ کر رہے ہیں ان دلیلوں کی میں نے نفی کر دی ہے. آپ ذرا بتائیں کون سا وہ لفظ ہے جس میں یہ ثابت ہے کہ کلی پیغمبر علم دے دیا, کلی دے دیا, جبکہ صحابہ آج جو اس وقت کے صحابہ میرا اسی جلدی سنیے بھیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب, کوئی خشک و تر نہیں, ہر چیز کا علم کتاب میں ہے. ساری سینہ مصطفیٰ میں ہے, اور کوئی علم ایسا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں نہ ہو. رہا مولانا کا حدیث پاک جو ہے وہ پیش کرنا, تو ظاہر ہے جو بندہ کہیں سیر کرنے جاتا ہے وہاں کے روشن دان اور کھڑکیاں گننے نہیں جاتا. بتایا کہ میں وہاں سیر کرنے گیا تھا, روشن دان کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا, اس لیے تم سوال یہ مجھ سے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کے راز و نیاز کی باتیں کیا ہے. مجھ سے پوچھتا ہے تو مار پانی پوچھو. تم پوچھ رہے ہو کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے, روشن دان کتنے ہیں, وہ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیے. اور وہیں کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ میں مسجد اقصیٰ تک نظر ڈالی, سارے حجابات ہٹا دیے گئے. سرکار فرماتے میں دیکھتا جاتا تھا, بتاتا جاتا تھا. یہ تو علم پر دلالت کر رہی ہے, نفی پہ پیش کیا ہے. وہ تو علم پر دلالت کر لی, آپ نے اس کو نفی پر پیش کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طرح کے علوم رکھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. قرآن کے آتے ہی تمام علوم مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے نزول کے بعد کوئی ایک واقعہ بھی پیش کیجئے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی جانب سے عدم علم کا اظہار فرمایا ہو. کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے ساتھ تکمیل علوم ہو گئی, اور علوم کی تکمیل کلی ہوئی اور بمقابلہ مخلوق ہوئی. اور لفظ کل کا یہ دکھانا وہاں ضروری ہوتا ہے جہاں اس کے آثار کل پر دلالت نہ کرے. جب علوم اور واقعات اور حدیث صحیحہ یہ دلالت کل پر کر رہے ہوں تو وہاں پر لفظ کل دکھانا ضروری نہیں ہوتا, کل کا مطلب بتانا ضروری ہوتا ہے, کل کا معنی سمجھانا ضروری ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وقت ہے نا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سند میں حذیفہ بن یمان نہیں ہے, یہ اغلب گمانے کے حذیفہ بن یمان ہے. فرماتے میری والدہ بیمار تھی, میں کئی دن نہ جا سکا. تو ایک دن میں نے اماں سے کہا اماں میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں. کہا بیٹا جاؤ. جب میں چلنے لگا تو ماں نے کہا حذیفہ ادھر آؤ. میں نے کہا جی ماں جی. فرمایا بیٹا دو کام کرواتے ہیں نا, ایک میری بخشش کی دعا کروانا, ایک اپنی بخشش کی دعا کروانا. آ گیا جب مسجد نبوی میں آ گیا, آ کے مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑی. بعد میں بیٹھا رہا, مجھے موقع نہیں ملا بات کرنے کا, نہ سرکار نے بلایا. آج لگتا ہے سرکار نے بھی خود طلب نہیں فرمایا اور حذیفہ بھی نہیں گئے. پھر مغرب کے بعد عشاء ہو گئی, پھر صحابہ ملتے رہے رضی اللہ عنہ اجمعین. فرماتے پھر مجھے موقع نہ ملا, یہاں تک رات کا کافی حصہ بیت گیا. سرکار نے مبارک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالان شفا پہنی اور کاشانت دستان جان چل دی. میں پیچھے پیچھے, میرے پاؤں کی آہٹ سن کے سرکار کا منہ آگے کو تھا. ترمذی موجود ہے, نکال کے دکھا سکتا ہوں, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. آگے منہ کر کے سرکار جا رہے تھے. فرمایا من ہذا, من ہذا, اور درمیان میں کوئی الفاظ نہیں ہے. من ہذا, کون ہو بھائی؟ خود ہی فرمایا حذیفہ. حذیفہ قلت نعم یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں ہوں. اب سرکار نے آواز سن کر یوں دیکھا, دیکھ کر حضرت حذیفہ آئے تھے گھر سے, جو بات دل میں لے کے عرض نہیں کی. اگر عرض کر چکے ہوتے تو یہ کہتے مولانا بتا عرض کیا تھا, پتا چلا. نبی نے یوں دیکھا, دل پر نظر ڈالی. ترمذی کے الفاظ ما حاجتک غفر اللہ لک بھلے امے کا, کیا حاجت لے کے آیا ہو, کیا بیٹا بخش دے, تیری ماں کو بیٹا بخش دے. ثابت ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا صاحب نے اپنے جھوٹے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بڑے دلائل دیے, اور وہ سارے سب کے سب جعلی دلائل ہیں. اور سب سے پہلی بات, مولانا صاحب قرآن پہ خیانت نہ کیجیے. وہ جو آپ نے پڑھی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ,
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. یہ لوح محفوظ کی بات ہے، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خیانت ہے. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. یہ لوح محفوظ کی بات ہے، آپ دین کی بات کر رہے ہیں. دین آپ کو بھی پتا ہے، دین کا صحابہ کو بھی پتا ہے، اور آپ نے دلیل دی ہے. علم الانسان، انسان کو سکھایا. انسان آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، صحابہ بھی تھے. اگر علم الانسان سے یہ علم غیب کلی ثابت ہوتا ہے تو انسان کو علم غیب کلی ہے. آپ نے یہ کہا کہ اس آیت کے بعد کوئی ایسی دلیل پیش کرے. اب آپ مناظرہ ختم ہونا چاہیے، آپ کو مان جانا چاہیے کہ یہ میدان یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم. آپ نے تکمیل دین سے علم غیب کلی نکالا جو کہ سراسر بہتان ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے. دین اور چیز ہے، علم غیب اور چیز ہے. علم غیب میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. آئیے ذرا دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو اگر نہ نکلے، ثابت نہ ہو تو چور کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے. بیماری ہے، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ سوال کر رہے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول نہیں، ہم ینتظرون، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا مجھے اٹھنے کی کوشش کی، آپ پہ غشی طاری ہو گئی. اوغ میں یا حدیث کے الفاظ کہ اوغ میں یا لے، آپ پہ غشی طاری ہوئی. پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. ہم ینتظرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو یہ کیا سوال کرنے کی ضرورت تھی؟ میں یہ مانتا ہوں کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ینتظرون. اور اس سے یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی ہو رہی ہے. جس ذات اقدس پہ غشی ہو جائے وہ عالم الغیب کلی نہیں ہوا. یہ عالم الغیب کلی کی نفی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. جس پہ بے ہوشی طاری ہو جائے، جو بے ہوش ہو جائے، وہ عالم الغیب کلی نہیں ہوتا. ہمارا یہ دعویٰ ہے. اس حدیث کا جواب دیجئے. آخر دعوانا الحمدللہ. مولانا نماز پڑھ لیں، آج انشاءاللہ ساری رات اسی کام پہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا ذرا درمیان میں رکھیں تاکہ میری آواز نہیں. پہلا یہ مسئلہ ہے جی، آپ نے صدر کو کس اعتبار سے چینج کیا؟ آپ نے نہیں چینج کیا، میں نے چینج کیا. گھر والوں کی بات ہے، میری نہیں. میں تو جس طرح سے آپ کہیں گے، مجھے بچے کو بٹھایا سر صدر ہونا چاہیے، سمجھانا والا، جذباتی ہونا چاہیے. تسی سیٹ چھڈ دیندے ہو صدر لڑن دے اندر سیٹ طریقہ کار ہوندا ہے. نہیں سر صدر نوں سمجھاؤ نا، تسی سیٹ چھڈ دیو او لڑ پے. ایک طریقہ ہے تسی سیٹ تے بیٹھو او ہاتھ نہیں جو غلط گل ہے. آپ کے حضرات بہت کچھ کر رہے ہیں سر. سارا کوئی وجہ نہیں نہ کہ سیٹ چھڈ دی، تسی سیٹ بھی چھڈ دیندے ہو لڑنے نہیں. جلد بہت جلد محسوس ہو جائے. صدر کا کام جو ہوتا ہے نا وہ لڑنا نہیں ہوتا. صدر جو آپ نے لڑنے شروع کر دیتے ہیں وہ بیچ میں جہاد سر جی صدر نے لڑنا تے عالم کا کھڑا ہے بلا وجہ مان گئے سر جو آپ نے بزرگ معلومات کا پتہ نہیں. اچھا بس نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. صدق اللہ.
بات یہ ہو رہی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت حنفیہ کا، اور میں محمد ارشد قادری یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کلی علم غیب عطا فرمایا، اور ہم نے اس پر الحمدللہ آیت پیش کی ان کو، اور ابتداءً اپنے عقیدے کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اپنے پیارے محبوب کو علوم عطا فرمائے اور وہ مکمل ہو گئے۔ جب ہم نے آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم آخر تک، تو مولانا نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے پوچھا تھا کہ عائشہ نماز ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آقا، نہیں پیارے محبوب یا رسول اللہ، ابھی تو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوال کرنا کہ عائشہ نماز ہو گئی، انہوں نے فرمایا کہ یہ عدم علم پر دلالت کر رہا ہے۔ مولانا دیکھیے، خدا کا خوف کیجئے، کچھ ترس کھائیے، سوال کبھی بھی عدم علم پر دلالت نہیں کیا کرتا۔ اگر مطلقاً اس کا معنی یہی ہے کہ سوال کا معنی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ عدم علم ہے، تو قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اس کا معنی یہ کرنا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا تو پتہ نہیں تھا تو پوچھا۔ اگر سوال کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے مولانا صاحب، عدم علم ہوتا ہے مراد، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی آپ نے یہ قاعدہ بیان کر کے کی ہے۔ ہمارے اس سوال کا جواب آیت سے دیجئے گا کہ اگر سوال کرنے کا معنی عدم علم ہے تو اللہ کا علم پھر کیسے ثابت ہوگا، اور اگر سوال کرنے کا معنی عدم علم نہیں ہوتا تو آپ نے سرکار کے سوال پر عدم علم کا فتویٰ کیوں جڑا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پوری طرح سے دائیں بائیں کا آگے پیچھے کا جائزہ لیتے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں پر گرفت ہوتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مطلق قاعدے کی نفی کی اور قرآن کریم کی آیت کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کیا ہے۔ سوال کرنا عدم علم پر دال نہیں ہوتا، سوال کرنا کبھی کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ آغاز کلام ہو اور حالات حاضرہ پر تبصرہ ہو، عدم علم پر دال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جل جلالہ و من والہ کہ جسے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے گویا اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم تم کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اگر کتاب اور حکمت نبی کے پاس تھی نہیں تو سکھایا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دے دی گئی خیر کثیر دے دیا گیا۔ اس آیت کا جز اول یہ تھا لَوْ عَالَمُ الْغَیْبَ، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میں محبوب کہہ دے کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وہاں ذاتی کی نفی ہے اور یہاں بتا دیا گیا کہ ہم نے محبوب کو حکمت دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر بھی دے دی گئی، لہذا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کلی بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، کتاب کا علم بھی عطا فرمایا، اسے تقسیم کے لیے عطا فرمایا۔ مولانا صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ سوال عدم واقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہر سوال عدم واقفیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کئی دفعہ مشغول کو پتہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں پتہ ہوتا،
ذرا بتائیے قرآن ہے یسالونک عن الاہلہ یسالونک عن الخمر والمیسر یسالونک عن ذی القرنین یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ذرا بتائیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جوا اور شراب کیا ہے، اس کے متعلق بتلائیے. ذوالقرنین کے متعلق سوال کر رہے ہیں، روح کے متعلق کر رہے ہیں، حیض کے متعلق کر رہے ہیں. ذرا بتلائیے اگر ہر سوال یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پہلے پتہ ہوتا ہے تو کیا صحابہ کو پہلے سے پتہ تھا پھر سوال کیا؟ رہی بات اللہ تعالیٰ کی سورہ طٰہٰ کی اس آیت کی ما تلک بیمینک یا موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. کل کا لفظ ہے اللہ کے متعلق کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ اللہ کا سوال موسیٰ علیہ السلام سے عدم واقفیت کی وجہ سے نہیں تھا، عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا، جس کا قرینہ یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز جانتا ہے. ذرا مولانا بتائیے میدان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ذرا بتلائیے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شیء علیم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکل شیء علیم. ذرا یہ کوئی آیت، کوئی قرآن کی آیت ذرا مجھے بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو کہ اللہ نے وہ فرمایا ہو یا آپ نے کہا ہو کہ میں محمد ہر چیز کو جانتا ہوں. میرا اور آپ کا جھگڑا یہ ہے کہ کلی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی بھی نہیں ہے. آپ نے اب تک ایک دلیل، ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث بھی پیش نہیں کی جس میں کل کا لفظ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز میں نے کتنے واقعات پیش کیے، جبریل کی حدیث پیش کی، آپ نے فرمایا مجھے قیامت کے متعلق پتہ نہیں ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتلایا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے پتہ تھا. اگر پہلے سے پتہ تھا تو کجاوا اٹھایا گیا، اس سفر میں کجاوا اٹھایا گیا، نہ صحابہ کو پتہ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ. ذرا بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہیں، نماز کے مکلف ہیں، زکات کے مکلف ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جان بوجھ کے پریشان کیا. آپ کان میں کہہ دیتے صدیقہ صبر کرنا تو پاک ہے، تیری شان میں قرآن نازل ہونے والا ہے. ذرا یہ بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صدیقہ کائنات کو یہ فرمایا، بلکہ صدیقہ کائنات کا یہ عقیدہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ بات جانتے ہیں تو فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا کہ میں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جتنا اللہ تعالیٰ مجھے نفع نقصان سمجھا دے. ولا كنت عالم الغیب اگر میں غیب جانتا لاستكثرت من الخیر تو خیر بہت زیادہ حاصل کر لیتا. وما مسنی السوء اور نہ مجھے کوئی پریشانی آتی، تکلیف نہ آتی. ساری دنیا تاریخ بھری ہے، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں مار پڑی، احد کے میدان میں آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا. اگر پتہ تھا تو یہ تکلیف کیوں آئی؟ لو کا لفظ آپ نحل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، دوسرے جو اس کی نفی کرتا ہے، پہلے جو اس کی نفی کے سبب تو پتہ ہی چلا تکلیف ہوئی ہے. باقی آپ مولانا صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، علمی بدیانتی فرمایا جس کو حکمت دی جائے اس کو خیر کثیر مولانا کہا ہے، کل نہیں کہا. آپ کا دعویٰ کل کا ہے، یہ کثیر کا معنی کل نہیں ہے، کثیر کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم نے مولانا پر سوال وارد کیا تھا کہ کیا سوال کرنا ہمیشہ عدم علم کی دلیل ہوتا ہے، تو مولانا نے اس کے جواب میں خود ہی کہہ دیا کہ سوال کرنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا. مطلب تو ہمارا وہاں ثابت ہو گیا. ثابت تو یہ کرنا تھا کہ ثابت تو مولانا یہ کرنے چلے تھے کہ سرکار نے اس موقع پر سوال کیا،
علم نہیں تھا کہ نماز ابھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو جب ہم نے آیت پڑھی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو مولانا نے وہاں پر ایسا ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی، مگر ظاہرہ فقیر کے سامنے میں قادری ہوں کیا چلے گی. مولانا صاحب جواب تو دینا چاہ رہے تھے، لیکن جواب دیتے دیتے کہنا کچھ تک کہہ کچھ گئے. یعنی جو مدعا اپنے خلاف پڑھ رہا تھا وہی زبان مبارک سے نکال دیا. ہم بھی یہی کہلوانا چاہتے تھے. میں کہتا تو 1,00,000 روپیہ مولانا کو انعام دے کے بھی کہتا، تو مولانا کبھی یہ جملہ نہ کہتے. مولانا سے اپنے الحمدللہ میں کہتا مولانا کبھی بھی نہ فرماتے. خدا کا شکر ہے ریکارڈ ہو گیا، تاریخ بن گئی، سوال میں علم پڑتال نہیں ہوتا. لہذا اس حدیث کا جواب تو مولانا کی اپنی زبان سے آیا. رہا یہ کہ مولانا کا فرمانا کہ آپ نے آیت میں پچر لگائی یا اپنی طرف سے کوئی بات کی، خدا گواہ ہے جب کثیر کہہ دیا جائے تو مراد اس سے ہمیشہ کلی ہوا کرتی. کثیر ہمیشہ کل پر بولے. مثلا ڈیر لگا تھوڑی کھجوروں کا، لاؤ جی اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. اب کہتے جی اب تو کثیر ہو گئی، یعنی جتنی اس نوع کی چیزیں تھی ساری مجتمع ہو گئی. تو لفظ کثیر دلالت کرتا ہے کل پر. اب سنیے حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ عالیہ میں جلوہ گر ہیں اور مدینہ عالیہ میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں میرے بعد ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے دجال. صحابہ کرام نے پوچھا ان کی علامتیں کیا ہیں؟ محبوب نے فرمایا وہ جو دجال ہوگا ایک آنکھ سے کانا ہوگا. فرمایا اس کی یہ علامات ہیں. صحابہ میں سے کسی نے کہا ہو کہ آقا علیہ السلام وہ تو قرب قیامت میں جا کر ہوگا، جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. کیفا تعلم یا رسول اللہ و کیفا عرفتا یا رسول اللہ، آپ کیسے جان کے جبکہ آپ کو تو کلی علم ہے ہی نہیں. صحابہ کو نبی کا بتانا صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام کی بات سن کے صحابہ کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے نبی کو انتخاب کلی تھا اور صحابہ بھی مانتے تھے کہ کلی ہے. اعتراض نہیں کیا کسی صحابی نے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ دین کو بگاڑیں گے اور دین میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، دین کے خلاف سازشیں ہوں گی. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، رواہ بخاری. اور نبی ہریرہ جو اس وقت میری محبت کرے گا مجھ سے، میری سنت پر عمل کرے گا، ایسے شخص کے لیے 100 شہید کا ثواب ہوگا. سنت پر عمل کرنے والے ہیں، محبت رسول کا درس دینے والے ہیں. کلمہ پڑھ کر مولانا مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا میں نبی کے عدم علم پر دلیل دوں. کلمہ پڑھ کر میں نبی کے عدم علم پر دلیل قائم کروں، میں مر جاؤں، مجھے موت آئے، مجھ کو اسرائیل امین ملک الموت آ کر ہاتھ دبوچ لے اس روز سے پہلے کہ میں کتاب کھول کر نبی کے علم کی جزوی یا کلی نفی کرنے بیٹھوں. خدایا تیرا شکر ہے کہ میں تیرے محبوب کے علم کی کا ثبوت دے رہا ہوں، تیرے نبی کی شان ظاہر باہر کر رہا ہوں. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ نے کوئی گوشہ، کوئی حصہ، کوئی ذرہ، کوئی شے خشک و تر نبی سے پوشیدہ نہیں رکھی. کیوں رکھتا؟ خود سب سے بڑا غیب ہے. پردہ ہٹا کر جلوہ دکھا دیا، مجھے دیکھ لے. اور کوئی غیب کیا ہو بھلا تجھ سے نہاں جب خود خدا ہی نہ چھپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. دیکھیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان مجید سورہ ابراہیم، یہ اس کی آیت نمبر جناب والا ہے 37. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کے قریب ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان کو اتنے کمالات اور اتنے علوم عطا فرمائے تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم ویعطی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور پیارے آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث جامع ترمذی کے اندر ابواب الزہد میں موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ذرا نکائیے مولانا، نکالیے مولانا. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آگے اسی طرح پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، ترمذی ابواب الزہد، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی پیارے آقا علیہ السلام وہ بھی دیکھتے جو ہم نہیں دیکھتے. وہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آیا سرکار مدینہ علیہ السلام نے نظر ڈالی تو قیامت تک کے حوال پر نظر پڑی. اور بخاری کے کتاب الفطر میں اور مسلم کے کتاب الفطر میں اور دیگر احادیث کے ابواب الفتن کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے حوال پر ایک ایک زمانے کے حالات کو تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا. لہذا ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلی علم غیب عطا فرمایا. اور قیامت کے مولانا کہہ رہے تھے کہ قیامت تک آپ بیان کرتے ہیں، قیامت کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. چنانچہ صحیح حدیث میں آیا میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا آقا جنت کا ایٹماسفیئر کیسا ہوگا، جنت کا ماحول کیسا ہوگا؟ فرمایا جنت میں ہمیشہ صبح کا سا سہانا منظر رہے گا اور وہاں پر نیند نہیں ہوگی اور وہاں پر موت نہیں ہوگی. پتہ چلا کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ بھی ہے جنت تک کے حالات پیارے آقا علیہ السلام سب کو جانتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بات اس پہ ہوئی تھی کہ مولانا صاحب نے بخاری کا حوالہ دیا، خیر وہ غلط نکلا، بات آگے چلا دی. مولانا صاحب مجھے بات کرنی تھی، وہ بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آیت پڑھی مولانا صاحب نے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اس کا بظاہر موضوع کے ساتھ کوئی تعلق تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ من بعضیت کے لیے ہے کہ بعض اس میں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے علم سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ میری بعد میں اولاد ہونے والی ہے. تو لہذا ذریت کا لفظ بولا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے علم غیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کیا. آئیے ہم بھی اسی سے شروع کرتے ہیں. میں نے بہت سے زیادہ دلائل دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیت آئی غیب نہیں ہے. فقط اوتیہ خیرا کثیرا میں بھی کثیر کا لفظ ہے، کل کا لفظ نہیں ہے. میرا اب تک آپ سے یہی جھگڑا جا رہا ہے کہ کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث آپ پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہو، آپ اللہ نے کہا ہو کہ میرے پیغمبر کو ہر چیز کا علم ہے. کہیں کثیر کا لفظ ہے اور کہیں حکمت کا لفظ ہے. حکمت اور چیز ہے، علم غیب عطائی عرضی اور چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ رہی ہے کہ میں بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا، یقین ہوتا کہ میرے ہاتھ سے میرا بیٹا اسماعیل ذبح نہیں ہوگا، اللہ اس کو بچائے گا، تو بتائیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا کمال باقی رہ جاتا ہے؟ اگر پہلے سے پتا ہوتا تو کمال نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
गैब है। अगर पता था कि बेटा ज़बह नहीं होगा तो कमाल कैसा है, कोई कमाल की बात नहीं है, कोई अजमत की बात नहीं है, आपको नहीं पता था। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाते हैं कि हुदहुद गैब है और मैं मालिया ला अरल हुदहुदा, मुझे इस महफिल में हुदहुद नजर नहीं आ रहा, मुझे कोई पता नहीं है कि कहाँ है। तो आपने ये बात की कि इन्नी अरा मा ला तरून, कि मैं देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। यहाँ भी मोहतरम कुल का लफ्ज नहीं है, कुल का लफ्ज नहीं है। आप ये बतलाएं, फरमाया इन्नी अरा कुल्ला मा तरून मा ला तरून, कि मैं वो देखता हूँ, हर चीज देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। झगड़ा मेरा और आपका कुल पे है। कुल का लफ्ज एक भी आपने किसी कुरान की ऐसे किसी हदीस से आपने नहीं साबित किया। इन्नी अरा कुल्ला माला तराउन, ये दिखलाइए। कहीं कसीर का लफ्ज है, कहीं बाज का लफ्ज है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। झगड़ा कुल का है और आप जो है ना कुल के मतलब एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे। मैंने कितने दलाइल दिए हैं कि आपको इस बात का पता नहीं था, इल्जाम का पता नहीं था। क़यामत की अलामतों के मुतल्लिक़ पूछा, क़यामत के मुतल्लिक़ पूछा, फरमाया मुझे नहीं पता। हाँ थोड़ी बहुत अलामतें फरमाया मैं बतला सकता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बैतुल मुक़द्दस की अलामतों का पता नहीं था। शायद मोहतरम ने ये कहा है कि सबसे पहले रूह, एक तरफ तो दावा ये है कि सबसे पहले पैदा हुए, तो बतलाइए कि कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मुझे इससे पहले पता नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे बतलाया। जो वही के जरिए इल्म है वो बाद इल्म है, कुल नहीं है। कुल की जरा दलील दीजिए। जिस तरह मैंने दावा किया कि अल्लाह कुल आलिमुल गैब और लफ़ज़ कुल इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, जरा ये भी बताइए इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकुल्लि शैइन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, मौलाना के सामने मैंने आयत पेश की और दलाल देते हुए मौलाना साहब वही घूम फिर रहे हैं जो पहले वो बातें करते थे वही। अब फरमा रहे हैं कि आप कुल पेश नहीं करते और अल्लाह ताला ने जिस तरह अपने बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला को कुल इल्म है, इसी तरह तुम ये साबित करो कि नबी अलैहिस्सलाम को भी कुल इल्म है। हाँ, मौलाना साहब हाफजे के माशाल्लाह थोड़े से कमजोर वाक़े हुए हैं। हमने शरायत मुनाज़रा में लिखवा दिया था कि हमारा अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में इल्म गैब जानते हैं या अल्लाह ताला जैसा इल्म गैब जानते हैं, अल्लाह ताला की तरह इल्म गैब जानते हैं। हमने पहले भी कहा फिर कहते हैं, अगर कोई ये दावा करे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जितना इल्म जानते हैं अल्लाह के मुकाबले में इल्म जानते हैं या अल्लाह ताला की तरह इल्म गैब जानते हैं, तो वो हमारे नजदीक पक्का मुशरिक है। उसके बेईमान होने में कोई शक नहीं है। दावा हमारा ये है जिसे हमने साबित करना है कि अल्लाह ताला की अता से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब कुल्ली जानते हैं। और हमने अपनी तकरीर में पहले कुल्ली की वजाहत करते हुए कहा कि हमारा ये कुल्ली अल्लाह के मुकाबले का कुल्ली नहीं है बल्कि मखलूक के मुकाबले का कुल्ली है। तो मौलाना को कम अज कम याद रहना चाहिए था कि ना तो हमारा दावा ये है कि गैब जौहरी है, ना हमारा दावा ये है कि कुल्ली का मुकाबला अल्लाह इलाहुल आलमीन है। ये कुल्ली मुकाबला अल्लाह रहमान और रहीम है। दावा ये है कि नबी का इल्म अल्लाह का अता करदा है और कुल्ली का मुकाबला मखलूक है। और उस पर हम फिर दलील लाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम मखसूसा पर जलवागर होकर फरमाया, हाँ भाई सलूनी सलूनी, पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है। जिसने जो पूछा उसका जवाब इल्म नहीं होता। और जो कलमा पढ़े और नबी के इल्म गैब का इनकार करे वो मुनाफिक है, हदीस पाक के मिस्ताक। लिहाजा नबी का ताई कुल्ली इल्म गैब ये सहाबा मानते थे और सहाबा ने कभी भी नबी पाक अलैहि सलाम की किसी खबर की तरदीद नहीं की। चुनाचे अंदाजा कीजिए, वो तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की बात है। कुरान मजीद की सूरह नमल से मौलाना ने खिलाफे मौजूद था करचे वो वाकया, लेकिन उसे छेड़ लिया, लिहाजा हम उसे पेश करते हैं। देखिए कुरान मजीद फरमाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कचहरी में मौजूद हैं और कचहरी में मौजूद होते हुए अपने हाज़िरीन और शामीन को कहते हैं, या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन। वो बिल्किस आ रही है, कौन है तुम में से जो तख्ते बिल्किस का आए? 3000 मील का फासला जाने का, 3000 मील का फासला आने का, 120 गज तख्त लंबा, 80 गज चौड़ा, बहुत ऊंचा, 60 गुजरात
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. مولانا قرآن ہے. ایک عفریت نامی جن اٹھا, کہنے لگا میں لاؤں گا. کتنا وقت لگائے گا؟ قبل ان تقوم من مقامک, آپ اپنا دربار لگائیں, برخاست کریں, اس سے پہلے لے آؤں گا. 4 گھنٹے میں لاؤں گا. میں وہاں سے جن کہنے لگا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ وقت زیادہ ہے. قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہنے لگا حضور میں لاتا ہوں. فرمایا کتنا وقت لگائے گا؟ 3000 میل دور جانا, 3000 میل واپس آنا. کہنے لگا قال الذی عنده, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام آپ پلک چھپک کر کھولیے, آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے دستور یہاں سے پہچاننا, وہاں تک جانا. یہ تو ابھی 15 سیکنڈ ہے یار. ثابت ہوا جب نبی کے غلام کا علم یہ ہے تو نبی کا علم کیا ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام کے علوم کا احاطہ نہیں تو محمد. مولانا صاحب نے بڑی شد و مد سے یہ بات کی ہے. میری ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا کرنا اگر آپ کو پہلے پتا تھا تو کمال کیا ہے, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. باقی یہ بات آپ نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عبارت بھی عربی کی غلط پڑی یا فلان ابن فلان, پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظر کا مفرد کا اعراب کیا ہوتا ہے, مضاف کا کیا اعراب ہوتا ہے. مولانا صاحب میدان مناظرہ میں آپ کود گئے ہیں, آپ کو مناظر اعراب کا ہی پتہ نہیں ہے کہ عربی عبارت پڑھی کیسے جاتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ یا فلان ابن فلان یا فلان نبنا فلان ہے, تو آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں. حالانکہ آپ کا یہ فیلڈ, اگر آپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے نا تو آپ کو یہ اس میدان میں اس فیلڈ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. رہی بات یہ کہ آپ نے یہ کہا وہ سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت لانا یہ اور مسئلہ ہے, علم غیب اور مسئلہ ہے. آپ نے دوران گفتگو یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے کہ یا فلان اٹھ کے کھڑا ہو جا, تو منافق ہے. اگر نہیں کھڑا ہوتا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان سے پکڑ کے اٹھا دیتے تھے اور ٹھوکر مارتے تھے. ذرا اس حدیث کا حوالہ دیجئے اور پڑھیں. الحمدللہ آپ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں آپ کہہ رہے اس کا حوالہ دیجئے. جو میں نے حدیث بیان کی ہے یہ صحیح احادیث کی کتب میں موجود ہے, صحیح احادیث کی کتب میں موجود ہے. جبکہ حدیث باسند ہو پیش کریں. جبکہ عبداللہ بن ابی مسجد میں آتا تھا اور 6-7 سال تک آپ کو پریشان کرتا. آپ کو اصل میں یہ ہے کہ نہیں وہ نکالے حدیث نکال دیتے تھے, ذرا نکالیں. حضرت صاحب وہ کٹ دینے مینوں ایک ذرا تھوڑا جا سوال میں عرض کر رہا ہوں. کعبہ جتھے بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام مائے حاجرہ دے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لے آئے اور آب زمزم میں, اور یہ کعبہ اس ٹائم ہی بنیا سی جدو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. مولانا آپ پڑھنے جو چلو پڑھ لو تو غلط پڑھنا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راوی, اور یہ ہے بخاری کا جناب والا باب. پڑھے تو صحیح بخاری اس کا کتاب الاعتصام باب الاعتصام بالکتاب والسنہ, اس میں حدیث پاک ہے. 3 مقام پر ہے کہ منافق جو ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نے کھڑا ہو کر کہا کہ تیرا باپ کون ہے اور
ٹھکانا کون سا ہے؟ سرکار کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے اور سنتے لیں آپ پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مسجد سے نکل جا، مسجد سے نکل جا، اگر نہ نکلتے تو عمر فاروق پکڑ کے یہ دکھائیں نہ کہاں لکھا ہے، وہ آپ کے پاس قرآن کتاب میں موجود ہے، اس کا حوالہ دیا میں یہ حدیث پاک میرے سینے میں دکھا سکتا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں آپ مولانا سے یہ کہنا چاہتے تھے نا کہ جان چھڑانے کا راستہ دیکھیں، جان چھڑانے کا راستہ دیکھیں، میں نے آپ کو بخاری کا حوالہ دیا، آپ ابھی کہہ رہے ہیں بخاری کا موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے 300 کے قریب مرد اور 70 کے قریب عورتوں کو مسجد نبی شریف سے نکالا گیا، یہ تفاسیر میں احادیث میں موجود ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، 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 ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ساری کتب اٹھا کر یہاں نہیں لائے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، 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 گرم ہو رہے ہو نکالا گیا۔ بہت ماننا گزارش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے 1.5-2 منٹ میرے تے عکس پایا، ٹھہرو میرے تے 1.5-2 منٹ یہ بخاری پڑھے کتاب الاعتصام صفحہ بنا مولانا صاحب فیصلہ کریں، آپ نے 1.5-2 منٹ میں آپ کے سامنے قرآن لا رہا ہوں تاکہ آپ فیصلہ کرنا رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ بے شک اذا جاءک المنافقون جب آتے ہیں آپ کے پاس ہے محبوب منافق، قالوا نشہد انک لرسول اللہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انہ لرسولہ اور اللہ جانتا ہے کہ انک لرسولہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جب آئے تو قسمیں کھا کھا کے کہنے لگے ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بات کہہ رہے تھے بیٹھ کر کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، اور جب وہاں سے نکلے اٹھ کر تو سیدھے سرکار کی بارگاہ میں، تو آپ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا کہ یہ ہماری سی آئی ڈی نہ کر دے، یہ نہ کر دے، سیدھے سرکار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے پوچھا اور منافقوں وہاں جو تم بیٹھے تھے سورہ توبہ ہے تو میرے بارے میں کیا باتیں کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو ویسے ہی ہم کہہ رہے تھے، ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ فرمایا نہیں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اور منافقوں تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اب کوئی عذر پیش نہ کرو، تم دین سے نکل گئے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے کلمہ پڑھ کر کافر ہو جاتا ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ منافق آتے تو کہتے کہ ہم گواہی دیتے آپ تو ضرور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب تو ہم نے مولانا کی اس جو ہے وہ چاہت کو بھی پورا کر دیا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہی کر دی ہے، حدیث نہیں پیش کی ہے، زیادہ ثابت ہوا نبی کے علم غیب کا جو انکار کرے وہ منافق ہے۔ منافق حضور قرآن سورہ منافقون آیت نمبر اس کی ہے 1۔ مولانا صاحب نے پہلے کہا تھا کہ حضرت عمر رسول اللہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ دیتے فلاں میں فلاں تو منافق ہے، نکل جا، اگر نہ نکلتا تو حضرت نہ وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی مسجد ہاں وہ بھی کیڑی مسجد مسجد زراعت
بابا جی یہ گل جڑی ہے یہ تو کل ہے تے مسجد زرار سی دسو مولا صاحب جس مولانا صاحب بابا جی گل ہے بابا جی گل ہے انہوں نے کہا بھی منافقاں نے علم نبی دا علم غیب دا انکار کیتا او ذرا قرآن چوں کڈ کے دکھاؤ قرآن چوں کڈ کے دکھاؤ فیصلہ یہی ہو یہ فیصلہ کیا کرنا جلال نے صاحب بتا دیا کہ مولانا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ عطائیہ کا انکار کرنے کے لیے تشریف لائے اور انکار کیا اور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی اور آج بھی ثابت نہیں ہوا. قیامت تک بھی کبھی کوئی وہابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا نبی پاک کے علوم غیبیہ عطائیہ جو